بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قانون حکومت ہند 1858 یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ یہ دراصل پہلے اس کا ایک تعارف، قانون حکومت ہند جب 1857 کی جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کر لی انگریزوں نے، تو برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہٹا کر یعنی اس کا قبضہ ہندوستان سے ختم کر کے خود براہ راست یہاں کی حکومت سنبھال لی تاکہ اس کا صحیح طریقہ سے استحصال کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا پہلا یہاں پر استحصالی قانون جو نافذ کیا، اس کو ہم قانون حکومت ہند یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر برطانوی حکومت نے مختلف وقتوں میں مختلف قوانین نافذ کیے اور اسی سال کے حوالے سے اس کا نام دیا گیا۔ جیسے کہ یہ پہلا قانون جو 1858 میں نافذ کیا گیا، تو اس کو نام گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 یعنی قانون حکومت ہند 1858 کا نام دیا گیا۔ اب اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے قانون بنایا۔ یہ پاک و ہند کا پہلا سرکاری قانون قرار دیا گیا۔ اب اس قانون کے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نقطہ، ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہندوستان سے ختم کر دیا گیا اور یہاں کا اقتدار تاج برطانیہ کو منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا، گورنر جنرل کا تقرر کیا گیا یعنی اپائنٹمنٹ ہوئی۔ اب گورنر جنرل کون ہے؟ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہدایات حاصل کرتا ہے، یعنی برطانیہ میں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کو ہندوستان کے لیے مخصوص کیا جاتا اور وہ اس کو ملکہ برطانیہ کی ہدایات پہنچاتا تھا۔ تیسرا نقطہ ہمارا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج بھی برطانوی حکومت کے ڈائریکٹ قبضہ میں لے لی گئیں۔ ظاہر ہے جب کمپنی ختم کر دی گئی تو اس کی افواج بھی حکومت کے حوالے کر دی گئیں۔ برطانوی کابینہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کا تقرر کیا گیا جو کہ ہندوستان کے معاملات میں اس گورنر جنرل کو ہدایات جاری کرتا تھا، اور یہ قانون الہ آباد دربار میں سنایا جائے گا جہاں پر انتقال اقتدار کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کی اہمیت، پہلا نقطہ اس کا، کمپنی کا 200 سالہ قبضہ ختم ہوا، اس حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرا، براہ راست تاج برطانیہ کا اقتدار یہاں پر قائم ہوا۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جو ہماری بک میں دی گئی ہیں کہ جس وجہ سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم اس کا ایک تنقیدی تجزیہ کرتے ہیں۔ انگریزوں کا ایک کہنا یہ بھی ہے، بہت سارے اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے آنے سے پہلے ہندوستان میں کوئی تحریری آئین قانون موجود نہیں تھا، ہم نے تحریری آئین اور قانون یہاں پر نافذ کیا، اس لیے ہم نے ہندوستان کو ترقی دی، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تز کے بابری کی صورت میں ظہیر الدین بابر نے یہاں کے لیے قانون بنایا، تز کے جہانگیری کی صورت میں جہانگیر نے بنایا جو کہ یہاں نافذ رہا، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے نام سے علماء اور یہاں کے تمام محققین اور بڑے بڑے سمجھدار اور اہل عقل لوگوں کے ایک بورڈ کے ذریعے سے قانون تشکیل دیا، اور اس قانون کے تحت انہوں نے ہندوستان میں حکومت کی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے متعارف کرایا۔ سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ترقی یافتہ تھا۔ جبکہ انگریزوں نے جتنے بھی قوانین نافذ کیے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہاں کی عوام کو دبانا، ان کا استحصال کرنا اور صرف برطانوی حکومت کو فائدہ پہنچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو نکات آپ نے دیکھیں، اس میں آپ غور اگر کریں تو اس میں تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف برطانوی مفاد سے تعلق رکھتی ہیں، انگریزوں کے مفاد سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام نکات میں جو ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے یہاں پر دیے گئے ہیں، کوئی ایک نقطہ بھی یہاں کی عام عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اور اس کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہ اہمیت بھی انگریزوں ہی کے لیے ہے کہ اگر کمپنی کا 200 سالہ دور ختم ہوا تو وہ بھی ہمارے لیے ایک ظلم اور استحصال کا دور تھا،
یہاں کی عام عوام کے لیے. اور اس کے بعد جو برطانوی راج قائم ہوا اور جو کہ 90 سال تک رہا، اس نے تو یہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور خصوصاً اس نے معاشی حوالے سے لوگوں کو انتہائی مجبور کر دیا. تو اس وجہ سے قانون حکومت ہند ہمارے لیے اس طرح کی اہمیت کا حامل نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کو ہمیں اس وجہ سے ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ہمارے اس ملک کو لوٹنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے. انگریزوں نے اپنی تمام لوٹ مار کو قانون کا نام دے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ برطانیہ نے آج تک کوئی بھی کام بغیر قانون کے نہیں کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر لوٹ مار کو قانون بنا کر اس کو جائز قرار دے دیا جائے تو کیا وہ حقیقت میں جائز ہو جائے گا؟ کیا عام انسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا، ان کو مسائل کا شکار کرنا، ان کو تنگ کرنا، اور ان کو یہاں تک کہ 2 وقت کے کھانے اور کے لیے بھی مجبور کر دینا، ان سے تعلیم کا بنیادی حق تک چھین لینا، کیا یہ ترقی کا باعث ہے؟ کیا اس طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں؟ یقیناً نہیں کرتی. تو اسی طرح سے ہم اگلے ٹاپکس کو بھی پڑھیں گے. اس سے پہلے بھی ہم پچھلے ٹاپک پہ بات کر چکے جو کہ برطانوی اقتدار کا یہاں پر استحکام ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا. اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک لائک کیجئے اگر آپ کو یہ باتیں اپنے کام کی لگیں، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو جس کو ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو میری مل سکے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ سب سے پہلے آپ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں. اینڈ